آج کا سبق نہایت دلچسپ اور معلوماتی ہونے والا ہے۔ دلچسپ اس لیے کہ بورڈ کے میٹرک کے سالانہ امتحانات کے اردو پیپرز چیک کرتے ہوئے مجھے ایک سوال بار بار دیکھنے کو ملا: مطلع اور مقطع کی تعریف کریں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ بہت سے طلباء نے اس سوال میں ایسی غلطیاں کیں جنہیں یا تو وہ غلط سمجھ ہی نہیں رہے تھے یا پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں تھا۔ یہ غلطیاں سننے میں تو چھوٹی لگتی ہیں مگر تکنیکی لحاظ سے بالکل غلط ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی غلطیوں کی نشاندہی کریں گے اور ساتھ ہی ان کی آسان اور مکمل اصلاح بھی سیکھیں گے تاکہ آئندہ آپ ایسی غلطیوں سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو مطلع اور مقطع کی تعریف بتاؤں گا تاکہ آپ غلطی کو آسانی سے پہچان سکیں۔ غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں۔ اس میں 3 شرائط اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ پہلی شرط: غزل یا قصیدہ۔ دوسری شرط: پہلا شعر۔ تیسری شرط: ہم قافیہ و ہم ردیف۔ اگر ردیف نہ بھی ہو، صرف ہم قافیہ بھی چلے گا۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ اب آتے ہیں مقطع کی طرف۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس میں بھی 3 شرائط ذہن نشین کر لیں۔ پہلی شرط: غزل۔ دوسری شرط: آخری شعر۔ تیسری شرط: شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ اگر آخری شعر میں شاعر نے تخلص استعمال نہیں کیا تو اسے مقطع نہیں بلکہ محض آخری شعر کہا جائے گا۔ اب آتے ہیں ان غلطیوں کی طرف۔ ایک طالب علم نے لکھا تھا کہ غزل کے پہلے حصے کو مطلع اور آخری حصے کو مقطع کہتے ہیں۔ اس تعریف میں کیا غلطی ہے؟ نوٹ کر لیں: حصہ۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید غزل کے پہلے 2-3 اشعار مطلع ہیں جبکہ مطلع ایک شعر کا ہوتا ہے اور وہ بھی پہلا شعر جو ہم قافیہ ہو۔ حصہ کہنے سے یہ شرط واضح نہیں ہوتی، تو دوسری شرط کے مطابق پہلا حصہ نہیں بلکہ پہلا شعر درست ہے۔ ایک نے لکھا تھا کہ غزل کا پہلا جز مطلع اور آخری جز مقطع کہلاتا ہے۔ پہلی شرط کیا تھی؟ غزل، تو ٹھیک ہے۔ دوسری شرط پہلا شعر۔ طالب علم نے کیا لکھا ہے؟ پہلا جز۔ مطلع یا مقطع کوئی ٹکڑا یا جز نہیں ہے بلکہ ایک مکمل یونٹ یعنی شعر ہوتے ہیں۔ جز تو ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے یا ایک مصرع بھی۔ جز کہنے سے مطلع کی تیسری شرط یعنی دونوں مصروں کا ہم قافیہ ہونا چھپ جاتی ہے۔ ایک طالب علم نے لکھا تھا کہ غزل کے پہلے مصرے کو مطلع اور آخری مصرے کو مقطع کہتے ہیں۔ اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ یہ غلطیاں نوٹ کر لیں اور انہیں بتائیں کہ ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ مطلع کے لیے دونوں مصروں کا ہم قافیہ ہونا لازمی ہے۔ صرف پہلا مصرع کہنے سے دوسرے مصرے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ تعریف غلط ہے۔ اور مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ آپ نے تخلص کا بھی ذکر نہیں کیا۔ جیسے ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی ویسے ہی ایک مصرے سے مطلع یا مقطع نہیں بنتا۔ ایک طالب علم نے لکھا تھا کہ غزل کا پہلا لفظ مطلع اور آخری لفظ مقطع ہوتا ہے۔ میں نے جو 3 شرائط بتائی ہیں اس کے مطابق پہلی شرط غزل ٹھیک ہے، دوسری شرط پہلا شعر، اس نے کیا لکھا ہے؟ پہلا لفظ، یہ ایک غلطی، اور تیسری شرط مطلع کے لیے ہم قافیہ، اس میں وہ کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ مقطع میں بھی دوسری شرط آخری شعر اور
تیسری شرط شاعر کا تخلص، وہ بھی اس کی تعریف میں نہیں لکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تعریف غلط ہے۔ ایک بار پھر یاد دلا دیتا ہوں، یاد رکھیں مطلع لفظ نہیں پورا شعر ہے، اسی طرح مقطع بھی۔ اچھا، ایک طالب علم نے لکھا تھا کہ غزل کا پہلا جملہ مطلع اور آخری جملہ مقطع کہلاتا ہے۔ یقیناً آپ نے اب غلطی نوٹ کی ہوگی۔ جی ہاں، جملہ۔ دوسری شرط کیا تھی؟ پہلا شعر۔ اس نے کیا لکھا ہے؟ پہلا جملہ۔ اس بچے کے حساب سے غزل صرف 2 جملوں پر ختم ہو گئی۔ جملہ کہانی یا مضمون کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی نثر میں، جبکہ شاعری کے لیے شعر۔ ایک نے لکھا تھا کہ غزل کے پہلے 2 اشعار مطلع اور آخری 2 اشعار مقطع کہلاتا ہے۔ اس میں کیا غلطی ہے؟ 2 اشعار، پہلے 2 مصرے شاید کہنا چاہ رہا تھا، تو بیٹا 2 اشعار نہیں بلکہ صرف ایک شعر جس میں 2 مصرے ہوتے ہیں۔ ایک نے لکھا تھا کہ پہلے شعر کو مطلع اور دوسرے شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ پہلا شعر تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرے شعر کو مقطع نہیں بلکہ آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر کا تخلص لازمی ہوتا ہے۔ ایک نے لکھا تھا کہ غزل کے پہلے بند کو مطلع اور آخری بند کو مقطع کہتے ہیں۔ اب تو آپ پہچان گئے ہوں گے کہ اس میں کیا غلطی ہے۔ جی ہاں، بند۔ دوسری شرط کیا تھی؟ پہلا شعر۔ بیٹا شعر 2 مصروں سے مل کر بنتا ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک آزاد اکائی ہوتا ہے۔ بند 3 یا 3 سے زیادہ مصروں کا مجموعہ ہوتا ہے، جیسے نظم، مسدس یا مخمس میں۔ ایک طالب علم نے لکھا تھا کہ غزل کا پہلا شعر مطلع اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ اس بچے کا کانسیپٹ کسی حد تک کلیئر ہے، بس اسے تھوڑا سا اور سمجھانا چاہیے کہ پہلی شرط کے مطابق غزل بھی ٹھیک ہے، دوسری شرط کے مطابق پہلا شعر بھی ٹھیک ہے، لیکن مطلع کے لیے تیسری شرط بھی ہے، اور وہ ہے دونوں مصرے ہم قافیہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح مقطع کے لیے بھی آپ کی پہلی اور دوسری شرط ٹھیک ہے، یعنی غزل اور آخری شعر، لیکن تیسری شرط شاعر کا تخلص، یہ بھی اس کا حصہ ہے، تب ہی آپ کی تعریف مکمل ہوگی۔ اب میں آپ کو مطلع اور مقطع غزل میں پریکٹیکلی دکھاتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے بہادر شاہ ظفر کے 5 اشعار پر مشتمل پوری غزل ہے۔ اس میں یہ دیکھیے پہلا شعر: لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اب اس کو 3 شرائط پر چیک کرتے ہیں۔ پہلی شرط کیا تھی؟ غزل، تو یہ بہادر شاہ ظفر کی غزل ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط پہلا شعر، تو یہ غزل کا پہلا شعر ہے۔ تیسری شرط دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، تو یہ دیکھیے پہلے مصرے میں دیار اور دوسرے مصرے میں ناپائیدار ہم قافیہ ہیں، یعنی دونوں مصرے ہم قافیہ ہیں۔ اب اسی غزل کے آخری شعر کو دیکھیے: کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ مقطع کے لیے پہلی شرط غزل، ٹھیک ہے، یہ غزل ہے۔ دوسری شرط آخری شعر، تو یہ اس غزل کا آخری شعر ہے۔ تیسری شرط شاعر کا تخلص، تو اس غزل میں شاعر نے اپنا تخلص ظفر استعمال کیا ہے، لہٰذا یہ مقطع ہے۔ اب ذرا ناصر کاظمی کی یہ غزل ملاحظہ کیجیے۔ اس میں چوتھے اور آخری شعر میں شاعر نے اپنا کلمی نام یعنی تخلص استعمال کیا ہے۔ چوتھا شعر: وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم کی یہ رات ہی ڈھلی ہے ابھی۔ آخری شعر: شہر ناپائیدار کی گلیوں میں
خاک ناصر کی اڑ رہی ہے ابھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں اشعار مقطع ہوں گے یا چوتھا یا آخری شعر؟ تو آئیے مقطع کی تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر جس میں شاعر نے تخلص استعمال کیا ہو اسے مقطع کہتے ہیں۔ اس تعریف کی روح سے چوتھے شعر کو مقطع نہیں کہہ سکتے۔ آپ اس کو تخلص والا شعر تو کہہ سکتے ہیں لیکن مقطع نہیں۔ مقطع آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص ہو۔